طالب علم وہاں کھیلتے، تو آپ نے بلایا تو کوئی نہیں تھا، اب یہی رقم وہ کسی غیر کو دے دے گا، ہمیں نہیں دے دینا چاہیے، ہم نے تو نہیں مانگی، وہ دینے آیا تھا۔ ہم میرے چہرے کی طرف طرح دیکھتے رہے، مجھے آج بھی وہ لمحے یاد ہے۔ ہمیں 14 نمبر کمرے میں بیٹھے تھے، تو میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں میں پانی سجائے ہوا، اور سنجیدہ ہو کر فرمایا ملک کا بادشاہ آیا تھا، وہ کچھ پیش کرنا چاہتا تھا، میں نے سوچا کہ آج تک میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جو حاجت پیش کی ہے میرے رب نے میری پوری فرمائی۔ مجھے یہ خیال آیا، اب اس پہ پانی نکل آیا، فرمایا مجھے یہ خیال آیا کہ یہ ملک کا وزیر اعظم جو دے گا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، جب وہ ختم ہوئے گا پھر رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے لگوں تو کہیں میرا رب یہ نہ فرما دے کرم شاہ میں نے تمہیں کوئی کمی دی تھی کہ تو دنیا کے بادشاہوں سے لیتا تھا۔ اس پیار میں مجھے اسے کچھ دینے نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ عقیدت کا کمال ہے، خلوت خانے میں ملک کا بادشاہ کچھ دینے کے لیے آئے گا تو یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، اسے واپس کر دینا۔ کبھی غوث اعظم کی بارگاہ میں وقت کا خلیفہ آیا تحفہ پیش کرنے کے لیے، بار بار آپ نے انکار کیا، اصرار کیا، تھیلی کو پکڑ کر نچوڑا اسے خون نہیں فرمایا ظالم ظلم کر کے لوگوں کا خون چوس کے لیے پیش کرنے آتا ہے، یہ اولیاء کی شان۔ تو یہ ایک واقعے میں ہمارے لیے شرع موجود ہے کہ ہم چند ٹکوں پہ بک نہ جائیں، زمین کو فروخت نہ کر دیں، اپنی تعلیم کو فروخت نہ کر دیں۔ خدا وہ اللہ کے ولی جس کے قائم کردہ ادارے میں ہم جہاں پڑھا رہے ہیں، ان کی زندگی کا مشن یہ تھا کہ اسلام کی عظمت کو باقی رکھا جائے، دنیا پہ انسان نہ بک جائے بلکہ اپنے ضمیر کا سودا نہ کر دے، اپنے رب اور اس کے رسول کی رضا کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ یہی اس کی کامیابی ہے، اسی میں بھی وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ بلڈنگ آپ نے دیکھی ہے القمر ہاسٹل، اس میں پہلے 60 کمرے وہ ہیں جو ایک شخص تھوریا سے رات اس کی کوٹھی کے پاس سے گزرا ہوں، وزیر مجھے بتا رہے تھے کہ یہ وہ سجاد نامی شخص ہے جس نے مسجد صدیق اکبر یہاں تعمیر کرائی، یہ ساری مسجد ایک آدمی نے تعمیر کرائی جس میں آپ بیٹھے، اس کا نام سجاد تھا۔ تو یہ کھالیاں کے قریب اس کا گھر ہے، ناروے میں رہتا ہے، 60 کمرے یہ تعمیر ہوئے، ایک آدمی نے کرا دیا۔ پھر یہ دوسری یہ مسجد اسی نے تعمیر کرائی، اس کا بھی ایک بڑا روحانی منظر ہے، وہ بات طویل ہو جائے گی۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت صاحب فرما رہے تھے آپ نے جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا، جمعہ کی تقریر میں کہ کھالیاں کا شخص ہے، اللہ کریم نے اس کو یہ توفیق دی، اس نے تعاون کے لیے پورا پورشن تعمیر کروا دیا۔ مسجد امیر الصالحین میں جمعہ کے خطاب میں آپ نے یہ گفتگو کرنا، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو ایک مشورہ دیا کہ تو نے ہمارے ساتھ خلوص کا مظاہرہ کیا ہے، تو نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں تیری نیکی ضائع نہ ہو جائے، میں بھی تجھے خلوص کا مظاہرہ کروں۔ اور میرا اخلاص یہ ہے تجھے کہ جس ذات کو راضی کرنے کے لیے تم نے اتنا خرچہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ کس شخص نے میرے نام پہ اپنا مال لٹایا، اس لیے اپنے نام کی پٹی نہ لگانا، کہیں وہ رائے نہ ہو جائے۔ یہ ہے اخلاص للہیت، جس کا سبب اپنے مخلصین و مریدین و متوسلین کو آپ نے پڑھایا۔ اب ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے نام کی پٹی ہو، میرے نام کا نام نہ لگے، اور ہم تو مولوی لوگ ہیں، چاہتے ہیں کہ سٹیج پہ
لیکن اللہ تشریف فرما ہے 12 ربیع الاول کا جلوس ہوا کرتا تھا، تو جو اس دن مہاراشٹری اور کیف اللہ جانتا ہے، آپ کی آمد سے محفل کا اور جلوس کا رنگ نرالا ہو جایا کرتا تھا، اور آپ کے چہرے کی کیفیت، آپ کے لباس کی کیفیت اس دن دیکھ کر عقل حیران ہو جایا کرتی تھی، ہمارے بلبلے بھی جوان ہو جاتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ جب جوش میں آپ کے بچے نعرہ لگاتے تھے، مجھے یاد ہے وہ دن آپ روک دیتے تھے، فرماتے میرے کرمشاہ کا نعرہ نہ لگاؤ، اسلام کے زندہ باد ہونے کا نعرہ لگاؤ۔ فرمایا اسلام زندہ قوم سارے یہ سارا ہے کہ کسی سٹیج پہ ہم جائیں، یہ طلب نہ رہے کہ ہمارے نام کا نعرہ لگے، ہماری تعریف ہو، تعریف کے پل وہاں دیے جائیں، یہ ایک طلب ہے، یہ خواہش ہے، یہ شیطانی خواہش ہے۔ اسی وجہ سے میں تو اکثر کہتا ہوں انہیں نعروں نے اس امت کو بانٹ کے رکھ دیا، تقسیم کر دیا، شخصیت پرستی کے بت کھڑے کر دیے، اور ایک ایک شخص کے پیچھے لوگ فقط نعروں کی گونج میں کہاں سے کہاں چلے گئے، اور انسان کا دماغ بھی نیچے نہیں چلا گیا۔ تو حضرت نے ان بیسک چیزوں کو جڑ سے اکھیڑنے کی کوشش کی جو انسان کے دل کے اندر ریا کاری پیدا کرنے والی تھی۔ اسی لیے امام غزالی نے فرمایا تھا، لوگوں تمہاری کوئی تعریف کرے، جب کوئی آدمی تمہاری تعریف کرے تو سوچا کرو کہ یہ جو میری تعریف کر رہا ہے، آیا یہ صرف میرے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ اگر وہ صرف موجود نہیں اور بلا وجہ وہ آپ میں وہ تعریف بیان کر رہا ہے، جیسے شیخوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی جگہ باقی رہنے نہیں دیتے جو بزرگان دین کے لیے تھا، تو ہر عام و خاص کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ کمال ہے آج کی اس نغمہ کا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں جب وہ تمہاری جھوٹ تعریف کرے کہ تمہارے اندر وہ تعریف نہیں پائی جاتی، صرف موجود ہی نہیں ایسی جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو فرمایا اپنے نفس کو یوں کہا کرو کہ گویا وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر سے مجھے خوشبو آ رہی، تمہیں پتا ہے تمہارے پیٹ میں خوشبو ہے یا بدبو ہے؟ جب چیز ہے ہی کوئی نہ، اپنے نفس خوشی کے لیے اپنے آپ کی اصلاح کرو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے اندر کی خوشبو کوئی نہیں، وہ خوشبو کے بیان کر رہا ہے۔ اس طرح ریاکاری سے، فخر و تکبر سے تم اپنے آپ کو باز رکھنے میں کامیاب ہو گے۔ فرمایا دوسرا طریقہ، اگر وہ صرف جو بیان کی جا رہی ہے وہ تمہارے اندر واقعی موجود ہے، جس کا وہ ذکر کر رہا ہے، تو پھر بھی فخر و بہات، تکبر و غرور کا خطرہ موجود ہے، تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہیلا استعمال کیا کرو۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ ہیلا استعمال کیا کرو، سوچا کرو کہ یہ میری جو صفت اور شان بیان کی جا رہی ہے، کیا یہ میری ذاتی ہے یا کسی نے مجھے اتار دی ہے؟ فرمایا امام غزالی نے کہ فخر و مباحات سے بچنے کا، ریاکاری سے بچنے کا طریقہ ہیلا یہ اختیار کر لیا کرو، فوراً تصور کیا کرو یہ میری جو شان بیان کر رہا ہے، کیا یہ میری ذاتی ہے یا مجھے کسی نے دی ہے؟ تو اگر کسی کی مانگی ہوئی ظاہری چیز میرے پاس ہے، اس میں میرا کیا کام ہے؟ فرمایا نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ کیفیات تھی، عجز کی کیفیت، انکساری کی کیفیت، وہ تو ہر دیکھنے والا ہی اس کے گواہ ہے۔ اور بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ جو انکساری میں بھی لوگ ریا کرتے ہیں، یہ میں نام کسی کا نہیں لیتا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن کمال ہے ایسی بے تکلفانہ عاجزی و انکساری تھی کہ ریا کا شاید نہیں گزرتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح کہا جاتا ہے نا، خلق و قلب کا روحانیات، امام غزالی فرماتے ہیں کہ خلق کیا ہے؟ ایک روحانی ملکہ ہوتا ہے انسان کے اندر کہ تصدر عن الافعال، اس کے صدقے سے افعال کا صدور ہوتا ہے، اور یوں ہوتا ہے جیسے آنکھ سے بنائی کا بنا تکلف خروج ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اعمال اس کے جارحے سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ جو تکلف سے کوئی کام کیا جائے، بندے کی عادت نہ ہو، کسی کی خاطر کیا جائے، وہ خلق
پتہ ہی نہ چلے اور آپ سے اچھے افعال کا صدور ہوتا چلا جائے، اچھے افعال کا صدور ہوتا چلا جائے، جیسے آنکھ کو کوئی تکلیف نہیں ہو تو بنا کا خروج ہو رہا ہے۔ فرمائیے یہ شان بھی ہم نے دیکھی ہے، اللہ کریم نے یہ بھی آپ کو عطا فرمائی تھی۔ تو میرے پیارے آقا کے غلاموں، آپ نے ایک منصب اختیار کیا تھا، وہ جسٹس شریعت کورٹ، وفاقی شریعت عدالت، اور ہمیں وہ دن یاد ہے کہ صبح اسمبلی میں تشریف لائے، فرمایا کہ مجھے ملک کے صدر نے یہ کہا ہے کہ آپ شرعی عدالت میں بحیثیت جج آ جائیں اور شریعت کے مطابق فیصلے کیا کریں۔ فرمایا اب میرے لیے کوئی ظاہراً چارہ نہ رہا کہ میں اقرار کر سکوں، لیکن اس دارالعلوم مندیہ روشیا سے باہر جانا میرے لیے اسی طرح مشکل ہے کہ اس طرح بچنی سے دریا سے باہر آنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن فرماتے میرے پاس اب ہیلا کوئی نہیں رہا۔ اگلا جملہ سنو، میں خود سن رہا تھا یہ جملہ۔ فرمایا اگر تم طلبہ میں سے، اساتذہ میں سے کوئی ایک بھی کھڑے ہو کہ مجھے منع کر دینا کہ نہ جاؤ، میرے پاس روز قیامت ہیلا بن جائے گا، میں کہوں گا میرے طلبہ کا اسی لیے اجازت نہیں۔ ہم تو کوئی بھی نہ تھے، سارے خوش کے اندر تھے۔ تو یہ طریقہ تھا کہ اس میں بھی ہمیں تو الہیت نظر آ رہی تھی کہ کوئی اگر ہمارے ادارے کے لوگ مجھے روکے تو میں ہیلا تو بنا سکتا ہوں، لیکن اب کیسے نکال کروں؟ ادھر شریعت کے فیصلے کرنے کا ملک میں پہلی شریعت عدالت وجود میں آ رہی ہے، تو میں اس میں کیسے جا کے مسلمان کو پیش نہ کروں؟ اتنے فیصلے آپ نے کیے ہیں شریعت کے مطابق۔ تو میرے آقا کا غلام ایک دن میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، اب ایک مشکل سے مشکل لمحہ قدرتی طور پر میں بیٹھا تھا، ایک ہمارا فارغ التحصیل ہے، اس نے حضرت ضیاء الحمد کی بارگاہ میں کچھ ایسے جملے کہے کہ ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں تو ہم بہتر جاتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کسی کو ٹیسٹ کرنا ہے، کسی مولوی کو، کسی پیر کو، کسی آدمی کو ٹیسٹ کرنا ہو تو جا کو اس کو بتاؤ کہ تیرا فرمان مجھ منظور کر رہا تھا۔ چند جملے سنائے گا، حیران ہو جاتا ہے، یہ مولوی اور پیر بھی فرق، فقیر بھی فرق ہوتا ہے، اللہ والے میں بھی فرق ہوگا، بہتر نہیں جاتا برداشت کرے۔ تو یہ صفات وہ ہمیں دکھانا چاہتے تھے کہ مجھ سے تعلق رکھنے والوں، کرم شاہ کے چندستان کے نام نہالو، اپنے اندر کی صفات پیدا کرتے ہیں۔ تو کیا دکھایا؟ اس آدمی نے یہ بات کی کہ ابو داؤد صادق سے گجرا والے کے مولانا سے کہہ رہے تھے کہ ضیاء القرآن میں تو کچھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی، ضیاء القرآن اونچی دکان تو بن کا قرآن، اس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ آپ سنتے رہے، اب ہمیں تو غصہ آیا کہ دو چار آدمی سنائیں اور ہم بھی ساتھ مل جائیں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، نہ ہے جو جیسے عادت ہے آدمی واپسی جواب تو دو چار آدمی سناتا ہے، لیکن اللہ والوں کی شان کو سنا للہیت کا جذبہ رکھنے والوں کی بات ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ میں کانوں سے سن رہا تھا، فرمایا عزیزان اس قسم کے لوگوں کا وجود معاشرے میں ضروری ہے، اس قسم کے لوگوں کا وجود معاشرے میں ضروری ہے۔ یہ کچوکا مارتے ہیں تو مجھ جیسے خود کو خود سیدھے ہو جاتے ہیں۔ کمال ہے جو شخصی ہے کوئی اپنا گلا سن کر اس طرح کی تعبیر کرے، ورنہ دو چار آپ سے سنا دیتے کہ کیا کام کیا، چار آدمی کہہ رہی ہیں تو میں نے تو تفصیل کی کام کیا، ہماری عادت ہے ہم تو ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو میں سن کے حیران ہوا، آج تک میں نے یہ جملے یاد رکھے کہ ہمیں کوئی آگے اچھائے، رکشا طریقہ یہی ہے سازی لوگوں کا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور بعض اوقات بلا نیت کی طبیعت بنی ہوئی ہے لوگوں کی، خواہ مخواہ سنی سنائی باتیں آگے پہنچاتے ہیں، ماحول کو خراب کرتے ہیں، اور اس امت کے شیرازہ کو بکھیرا جا رہا ہے۔ کوئی یہاں کوئی وہاں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ حضرت علامہ تنجیز اللہ مجھے یاد فرماتے تھے کہ معاصرانہ چشمک سے میں نے ایک سوال کیا تھا علامہ کہتے ہیں علامہ بدر الدین کے بارے میں، تو فرمایا عزیزاں
معاصرانہ چشمہ سے کوئی اور غالب نہیں رہا۔ یہ قابل برداشت چیزیں ہیں، یعنی ہر دور میں بڑے بڑے بھی بعض اوقات ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتا ہے، اس کو برداشت کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اتنی سی بات کو ابھار کر منہ پیش کیا جائے کہ پورا سسٹم قائم کر دیا جائے مخالفتوں کا، دشمنیوں کا، اور پوری کی پوری امت اس کو آپس میں تقسیم کر کے لڑا دیا جائے۔ نہیں، بڑوں کا کام ہوتا ہے کہ برداشت کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اگر مقصود اللہ کی رضا ہے اور اگر اپنی ذات کو مقصود ہے تو جو چیز اچھا دین چاہے کرتا رہے انسان، تو جس سے ریاکاری کرنا ہونا، کسی بات میں شبہ تک نہیں گزرا زندگی میں کہ محسوس ہوا ہو کہ آپ کوئی کام ہمیں دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس بات کے ہم سارے اللہ کی محفل میں رہنے والے مسجد خانے خدا میں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں، ورنہ میرا دماغ ایسا تھا بات نکال اتارتا تھا، تھوڑی تھوڑی بات ٹوٹ لگایا کرتا تھا۔ طالب علم کی دور میں انسان کی فطرت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اتنا کمال عطا فرمایا کہ ہمیں تو ایک واقعہ ایسا نظر نہیں آیا جس میں ہم دیکھیں کہ یہ ریاکاری کی جا رہی ہے یا دکھاوے کے طور پر ہمیں قائل کیا جا رہا ہے۔ ہر بات میں ہمیں تو اور توجہ تو صبر نظر آیا۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، یہ ریا اتنی برائی ہے کہ دودھ کے مٹکے میں ایک قطرہ پیشاب کا پڑ جائے سارا مٹکا خرید ہو جاتا ہے۔ ریاکاری دکھاوا، طلب شہرت، کیا میں کہہ رہا ہوں؟ ریاکاری دکھاوا، طلب شہرت، یہ ایسی مصیبتیں ہیں جو انسان کو بلا کرتے ہیں۔ سلاسل موہبات میں پہلے نمبر پہ کس چیز کو بیان کیا گیا، وہ کیا تھی؟ اعجاب المرء بنفسہ، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو چنگا اور اچھا سمجھنا، اس چیز کو ختم کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک عظیم الشان سبق ہے۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں، جب تک دل کے اندر خلوص للہیت، اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، کچھ بھی کرتے رہیں، کہیں سے کہیں منزلیں طے کر جائیں، وہ علم ہمارے لیے نافع نہیں ہوگا، نقصان کو نسبت ہے۔ تو یہ پیش کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت اللہ کی سیرت میں بھی بتایا کرتی ہے، تو پھر کیوں نہ ہو جنہوں نے ایسا کیا ہے نا، پھر میں نوازا کیسے جاتا ہے۔ بابو سے رحمۃ اللہ یہاں سے وصال کر گئے، اس دارالعلوم کے پہلے خازن، مجھے انہوں نے بتایا اپنی زندگی کے آخری سالوں میں یہاں ہمارے سیکشن آفس کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید الدین گنج شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ہے، بڑا لمبا چوڑا سفر ہوا کرتا تھا، بسوں کا سفر ہوا کرتا تھا، کاریں نہیں تھی۔ آپ واپس آئے تو میں آپ کے کمرے میں داخل ہوا، آپ سے کہہ رہے اکیلے بیٹھے تھے، تو میں نے پوچھا کہ حضرت بڑا لمبا چوڑا سفر کیا ہے، کافی تھکاوٹ ہو گئی ہوگی، اتنا میں نے کہا تو فرمایا یہ کمرے کی کنڈی بند کر دے، الہیت کیا ہوتی ہے۔ اور زندگی میں خود تو سنائے نہیں، بعد میں مجھے بابو شہر میں سنا ہے، کبھی بھی بات ہمارے اساتذہ میں سے بعد میں یہ بات سنی نہیں، فرمایا کنڈی بند کر دے۔ میں نے کنڈی بند کر دی، مجھے فرمایا یہاں بیٹھ، تو ہماری خوشیوں اور ہماری غمیوں کا میں شریک رہنے والا ہے، آئی تو خوشی کی خبر سنا دی۔ فرمایا میں واپس آیا، جب میں رات کو سویا، اللہ کے محبوب نے کرم فرمایا، مجھے اپنا دیدار نصیب فرمایا، تو میں سرکار کے قدموں کے پاس کھڑے ہو کر پنجابی میں شعر پڑھنے لگا، تو سرکار نے اپنی نگاہ اٹھا کے سرکار نے مسکرا دیا، میں حضور کے قدموں پہ بھی پھر آگے کیا ہوگا؟ بابو صاحب کہتے تھے، حضرت علامہ نے فرمایا بابو صاحب سائیاں تھکیڑے لا دے دن کی کوئی تھا، سائیاں تھکیڑے لا دے دن کی کوئی تھا۔ جب ایسے انسان بن جاتا ہے تو یوں تو ہو گیا، اگر وہ جذبہ صادق اکثر ہم نے دیکھا ہے، وہ خود تشریف لاتے ہیں، در پایا
کچھ ہو تو پھر کچھ ہوا کرتا ہے. ابھی تک وہ رومال لنگر شریف میں موجود ہے. سید ظاہر صدیق شاہ صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والوں کو معلوم ہے ساری زندگی آپ نے مصرات سے پردہ نہ اٹھایا. یہ 2 سال میں ڈاکٹر حسن شاہ صاحب نے مجھے بتایا. میں یونیسیف کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کو اس کا پتہ ہے؟ فرمایا اس کا تو مجھے بھی علم نہیں ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے بخاری شریف کے سبق میں فرمایا تھا. فرمایا عزیزان ارجمند، جب کوئی کرم نوازی ہو جائے نا تو یہ راز ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے ایام نہیں آتا. اور ساتھ یہ فرمایا میرا تمہیں حکم ہے کہ اس راز کو ایام نہیں آتا. تو خود اتنا مخفی رکھا ہے رازوں کو. یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ کتنا عظیم الشان شخص تھا، کتنی کرم نوازیاں اور کرامتیں. ڈاکٹر سے مجھے بتا رہے تھے کہ گھر میں وہ رومال موجود ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بدن کو بطور تحفہ گفٹ کیا. اور اس کا وہ جو شیشے کا کور ہے نا، گجرات میں سید ظاہر صدیق شاہ صاحب نے نگاہ کر دیا. ان کے بیٹے یہاں موجود ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہاں خفیہ اس کسی کو بنا لی تھی سیدھی کہ ابا جان کو نہیں بنانے دیتے تھے. مطلب یہ ہے کہ جذبہ صادق ہو تو کیوں کرم نوازیاں ہو جایا کرتی ہیں. عزیزان ارجمند، انہی معلومات میں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائے بابا ہمیں ایسا بنا دے تجھے پسند. یہی دعا مولا ہمیں ایسا بنا دے تجھے پسند آ جائیں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں قبول ہو. بس اس کے علاوہ ہمیں کوئی کچھ نہیں چاہیے. تو میری آخری عرض یہ ہے کہ میں 22 تاریخ کو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. سارے حضرات اگر میری ان باتوں سے کسی کو کوئی نفع ہوا ہے تو میری التجا یہ ہے کہ ضرور میرے لیے دعا کرنا اس بات کی کہ اللہ مجھے قبول فرما دے آپ کا نظر کرتا ہوں. تو یہ دعا میرے لیے ضرور کرنا. سارے اساتذہ کے لیے